بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ ناظرین، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں۔ چونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ یعنی پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ اللہ کو قطعاً بلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، عالیجا جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھیں، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خداوند قادر و حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا بہم پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ انہیں بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگیں۔ کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتی اور اللہ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے سناتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے رات کو نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں پہ ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلوں۔ توریت میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بتایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد تارخ تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے۔
क्योंकि वो हज़रत अलैहिस्सलाम का चचा था, और अरब में ये रवाज है कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और तारिख की वफ़ात के बाद उनकी वालदा से अक्द किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी सबब से उसको बाप कहा गया है। आज़र पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त करता था। इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी किया करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गाह से निकलकर शहर में गए और अपने चचा आज़र के पास पहुँचे तो आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए बेच दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कूड़े करकट से आलूदा हो गए। फिर आवाज़ लगाई, ऐ लोगो, आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान हैं, अक्लो होश से आरी हैं और कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नज़र में बेहद तौहीन आमेज़ था। फिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपको कोई नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात जुबान पर ना लाना, वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा, परस्तिश और सजदे के लायक ना नमरूद है और ना ये बुत हैं। लायके इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया और वही इसका मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और उनका पैगाम बड़ी तेजी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, उसका नाम इब्राहीम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि उसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरम को आज़ाद कर दिया जिसे मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया जा चुका था, और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ जिंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ मौत दे दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरक से निकालता है और मगरब में गुरूब करता है, तू उसे मगरब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का कोई जवाब ना बन पड़ा और वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दें कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी नासमझ है। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाज़त दे दें। मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की ज़मानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर उसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से बाज ना आए और उन्होंने एक दिन आज़र से कहा, चचा जान, ये बुत क्या हैं जिनको आप खुद बनाते हैं, खुद पूजते हैं और खुद ही उनको खुदा मानते हैं? आज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहीम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शोखी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं खुदा से डरता हूँ, उन बुतों से या नमरूद से नहीं डरता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतज़ाम कर लिया और वहाँ से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे।
ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ کچھ خصوصی مراسم انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں باقی رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے رتبے کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو از راہ تمسخر کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور بت خانے سے نکل گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا دیکھ کر بہت حیران اور غصہ ہوئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کی برائی بیان کرتے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلایا گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھیے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی ناک پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا۔ بھلا دوسروں کو کوئی فائدہ یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور اور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا میں مست رہتے ہو۔ بس نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ وہ سوچنے لگے، نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ مٹی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا، ابراہیم، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کرا دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا ٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔
جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر ایک فرسخ کے فاصلے تک کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب ابراہیم کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوثار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریہ کنتانہ میں تھی۔ اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگارا، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، خدا بندہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس کو بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ ہو، یا واحد ہو، یا احد ہو، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجنی من النار برحمتک۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے، اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انجعت ظاہری الی اللہ واسندت امری وفوضت امری الی اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی، کونی بردن، یعنی سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گلو لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے، اور جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھا کیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا مال بحق کے سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔
तब आप अपनी भेड़ बकरियां और दूसरा सामान लेकर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा बाबल छोड़कर चल दिए। अक्सर मुअर्रिखों और बाज़ मुफस्सिरों ने जिक्र किया है कि आग से निजात के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक की दावत दी। उस शकी ने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा और एक दिन मुकर्रर किया। उस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबला में खड़े हुए, यहाँ तक कि हक़ ताला ने इतने मच्छरों को भेजा जिनसे फिजा तारीक हो गई और वो लश्कर वालों पर हमला आवर हुए और उनके सर और नाक में लिपट गए, यहाँ तक कि सब के सब भाग खड़े हुए। नमरूद भी जलील और रुसवा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान ना लाया। तो खुदा ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि उसके दिमाग में घुस जाए। वो उसके दिमाग में जाकर उसका मग़ज़ खाने लगा। वो इस कदर बेचैन हुआ कि चंद आदमियों को मुकर्रर किया कि भारी गुर्ज लेकर उसके सर पर मारें कि शायद इससे उसके इज़्तिराब में तस्कीन आए। इसी हालत में 40 साल गुजरे और वो ईमान ना लाया। बिल आखिर इसी हालत में जहन्नम वासिल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।